یاد رکھو جب آپ کی دعائیں قبولیت کے سفر پر ہوتی ہیں تو یہ دو نشانیاں اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاتا ہے۔ کیا ہوا؟ اداس ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ کچھ بھی صحیح ہوتا نظر نہیں آ رہا؟ مگر دیکھو، وہ رب تمہیں نہیں بھولا۔ دعا کا راستہ تمہیں اس نے دیا ہوا ہے، تو پھر یہ یقین بھی رکھو کہ دعا قبول بھی ہوگی۔ یہ مشکلات زندگی کا ایک حصہ ہے، پوری زندگی نہیں۔ دن اچھے بھی آئیں گے تمہارے۔ کیا ہوا جو آنسو خشک ہو گئے ہیں؟ کیا ہوا جو اب الفاظ بھی ساتھ نہیں دے رہے؟ وہ رب تو تمہاری خاموشی بھی سن لیتا ہے۔ ایسے ہار مان کر مت بیٹھ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ رب العالمین تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ بس ایک بار اس شدت کو محسوس کرنا، جس شدت سے تم اپنی دعاؤں کو پورا ہوتے دیکھنا چاہتے ہو۔ دیکھنا، پھر تمہارا دل کبھی ہار نہیں مانے گا، کبھی بے سکون نہیں ہوگا۔ یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنے آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب کیا دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا۔ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصاف نہیں کرتا۔ مایوس ہونا چھوڑ دو اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کریں۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں، وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہے۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں، اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ مشکل وقت میں بھی دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ ہاں، وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن وقت کو بدلنے کا اختیار ہے آپ کے پاس۔ دعا سے یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا، نہیں سن رہا۔ ہمارے وہ تو شاہ رخ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ وہ کیسے تمہاری تکلیف سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا۔ اسے پسند ہے تمہارا مانگنا، اسے اچھا لگتا ہے تمہارا فقط ایک اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ دعا نہ بھی مانگی جا رہی ہو تو بس ہاتھ اٹھا لیا کرو، اس کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ آنسو کی بھی زبان ہوتی ہے اور اس کے آگے بہایا گیا ایک بھی آنسو ضائع نہیں جاتا۔ اور جانتے ہو، کبھی کبھی ہمیں وہ نہیں ملتا جس کی ہم طلب کرتے ہیں، تو کیا تمہارا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے اچھا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بعض اوقات اللہ
لوگوں کو آپ کی زندگی سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ واحد گواہ ہے اس کا کہ جو لوگوں کے دل میں آپ کے لیے ہے، جو وہ آپ کے لیے سوچتے ہیں اور جتنا وہ آپ کی قدر کرتے ہیں، جب اللہ ان کو آپ کی زندگی سے دور کر دے تو آرام سے رہو اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ نے ایسا کیا ہے، اس نے تمہیں ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے کیا ہے جنہیں تم نہیں جانتے اور جو کچھ وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ بڑا مہربان ہے، لہٰذا اس پر بھروسہ کرو جو تم سے ایک معمولی سی چیز کو لے کر تمہیں اس سے نوازتا ہے جس کے لیے تم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوتے ہیں۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتا ہے، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دے گا۔ یاد رکھو تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا چکا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تمہیں تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تم تک دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اور جانتے ہو وہ کون سی نشانیاں ہیں جو اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت سے پہلے ظاہر کرتا ہے۔ تو سنو، اگر آپ کو محسوس ہو جائے کہ قبولیت نہیں ہو رہی، مسلسل مانگ رہے ہیں اور تھکنے لگے ہیں، تو سمجھ لو اب قبولیت کے سفر پر ہی ہیں۔ آپ کی دعا پسند کی گئی ہے، آپ چن لیے گئے ہیں، آپ اللہ کے در سے جڑ چکے ہیں، آپ اللہ کی خاص نظر میں ہیں۔ مانگنا نہ چھوڑیں، مانگنے والے تو اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ اللہ کی نظر میں ہیں، آپ قبولیت کے سفر پر ہیں۔ اللہ اب بھی جانتا ہے اور اسے آگے کا بھی سب پتہ ہے۔ تم جس حال سے گزر رہے ہو یا گزرے ہو، کیسے پہنچے ہو یہاں تک، اسے سب خبر ہے۔ کچھ لے لیا ہے تو سوچو دیتے وقت وہ تمہارے ہر ادھورے خواب کا خیال رکھے گا، اتنا دے گا کہ غم بھول جاؤ گے، بس خوشی یاد رہے گی۔ تم کیسے برداشت کرو گے، کیسے صبر اور توکل رکھو گے؟ یہ سب تو زندگی ہے، یہ نہیں دیکھو گے تو زندگی میں آگے کیسے بڑھو گے؟ دیکھو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، ہم بس ایسا سوچ لیتے ہیں یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے، دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل سے، دل میں بغیر کوئی شک لائے تم اللہ سے مانگو گے تو وہ بھی تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اپنے دل سے تمام شک ختم کر دو، ہر دعا پوری ہوگی، اور جو نہیں ہوگی اس میں بہتری ہوگی، اور اس کے بدلے اس سے بھی بہترین چیز ملے گی، اور پھر تمہارے دل سے اس چیز کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی جو تمہارے لیے بہتر نہیں۔ اسے سب یاد ہے،
تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملا دے گا، انشاءاللہ۔